أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق اللہ العظیم. بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو بولو نہیں کرتا. آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ پیر اللہ نے دیے، ماں باپ اللہ نے دی، ماں باپ کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی، گرمی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ نے دی، رات آرام کرنے کے لیے اور دن کمانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے. ایک محنت کی نعمت ہم تمام کو اللہ نے عطا فرمائی. دنیا میں ہر آدمی محنت میں لگا ہے. ارے بولو، لگا ہے کہ نہیں؟ مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، یہ محنت کرنے کی نعمت بھی اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی. اب ہمیں دوستو بزرگوں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، آیا ہماری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی محنت کے مشابہ ہے؟ آپ نے دنیا میں جس محنت کے کرنے کو کہا ہے، اگر وہ والی محنت ہے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ، تیرا احسان کہ نبیوں والی محنت کرنے کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور اگر ہماری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ہٹ کر ہے تو ابھی اللہ پاک نے ہم تمام کو موت تک موقع عطا فرمایا. ہم اپنی محنت کے رخ کو صحیح کر لیں. ایک آدمی کو بمبئی جانا ہو اور دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گیا، بولو بمبئی پہنچے گا؟ کسی نے اس کو یوں کہا، پالنپور تک جتنے اسٹیشن آئے احمد آباد سے، بھائی صاحب تو غلط رخ پر چل رہا ہے، تیرے کو بمبئی جانا ہے تو یہ ٹرین تو دہلی جا رہی. اگر وہ مان جاوے اور اپنا رخ بدل کر بمبئی والی ٹرین میں بیٹھ گیا، بولو دیر سویر سے بھی کہاں پہنچے گا؟ بمبئی پہنچ جائے گا. اور اگر وہ آدمی ضدی ہے، نہیں یہ ٹرین تو میرے کو بمبئی ہی لے جائے گی، حالانکہ چل رہی ہے دہلی کی طرف، اور وہ ضد کر کے کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹرین میرے کو بمبئی لے جائے گی، بولو یہ بمبئی پہنچے گا؟ بلکہ جتنا چلتا رہے گا اتنا بمبئی سے اور دور ہوتا چلا جائے. لیکن اگر کسی نے کہا کہ بھائی صاحب تو ٹرین بدل دے، اور اس نے اپنی سمجھداری سے اتر کر بمبئی والی ٹرین میں بیٹھ گیا تو اللہ پاک اس کو بمبئی پہنچا دے. ایسے دوستو بزرگوں، اگر ہماری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ہٹ کر ہے تو ابھی موت تک اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اپنی محنت کے رخ کو صحیح کر لیں. اور اگر ہم چلتے رہے، نہیں جیسے ہم چلتے ہیں برابر چلتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ہٹ کر ہے تو بولو ہم منزل تک پہنچ سکیں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت انسانوں کے دلوں پر،
ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں تمہارے بدن میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو بدن کا استعمال صحیح ہوگا، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، پیروں کا چلنا صحیح ہوگا، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، دل و دماغ کا سوچنا بولو صحیح ہوگا۔ اور اگر وہ دل بگڑ گیا، دل پر محنت نہیں ہوئی تو آنکھوں کا دیکھنا غلط ہوگا، زبانوں کے بول غلط ہوں گے، کمائیوں کے نقشے شریعت کے خلاف ہوں گے، خرچ کرنے کی لائنیں جس سے آدمی کا گناہ کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی محنت انسانوں کے قلوب اور دل ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بٹھا دو، کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے۔ اے نبی جی آپ اعلان کر دو، قل اللہم مالک الملک، اے نبی جی کہہ دو تمام حکومت کا مالک کون ہے؟ ارے بولو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ملک حکومت دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے لوگو اللہ جس کو چاہے گا اس کو عزت کے مینارے پر بٹھائے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا اس کو ذلت کے گھڑے میں اتارے گا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر دے، اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بنا دے، وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے، اور وہ زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی اور کی چاہت دنیا میں چلے گی؟ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار۔ بولو دنیا میں کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے میرے چچا زاد بھائی تو اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ کی بتلائی ہوئی زندگی کی حفاظت کر لے، پھر اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا۔ اور آگے یہ فرمایا ساری دنیا جنات اور انسان مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ پاک نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو بولو نقصان ہوگا، اللہ کی چاہت چلے گی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے لوگوں تمہاری چاہت نہیں بلکہ تمہاری چاہت کے ساتھ اگر اللہ کی چاہت مل گئی تو دنیا میں نظام چلے گا، اور تمہاری چاہت کچھ اور ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں مالدار کر دے۔ ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو مال والا بنا دے؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ نہیں، سبھی چاہتے۔ ارے بولو، لیکن اللہ نہیں چاہتے۔
تو سب کو اللہ مالدار نہیں بناتا، بعضوں کو مال والا بناتے ہیں، بعضوں کو غریب بناتے ہیں۔ ہر آدمی کی چاہت یہ ہے ہمارے یہاں پیدا ہونے والی اولاد کون سی ہونی چاہیے؟ ارے بولو، لڑکا کہ لڑکی؟ ارے بولو نہیں یار، بولو، ہاں بولو، کوئی گھبراؤ مت۔ ہر ایک کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میرے یہاں لڑکا پیدا ہو، لیکن ہماری چاہت چلتی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی چلے گی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت اللہ پاک بتلاتے۔ ہر نبی کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی ذات و صفات کو اپنی زندگی میں بسا لو، دلوں کی گہرائی میں اتارو، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر ایک اکیلے اللہ ہی کی حکومت۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بولو اولاد دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہوئے کہ جن کی تمام اولادیں لڑکیاں ہیں۔ تمہاری کتنے اولاد؟ بولے 4۔ کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں؟ بولے 4 لڑکیاں۔ ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتے اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اولاد میں لڑکے ہی دیتے۔ ایسا آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں کوئی ہے کہ جس کو جتنے بھی بچے میں ہوئے، اولاد ہوئی، وہ سب کے سب لڑکے ہیں؟ ایسا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، ہاں کون ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اچھا، بعضوں کو اللہ پاک لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے۔ بھائی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بولے 5 بچے، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بولے 4 اولاد، 1 لڑکا اور 3 لڑکیاں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم، بعضوں کو دونوں دیتے اور بعضوں کو اللہ پاک بانجھ بناتے، اولاد ہی نہیں دیتے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ 25-30 سال ہو گئے شادی کو اور ایک بھی اولاد نہیں آئی۔ ارے بولو ہے؟ ارے بولو یار ہے؟ یہ اللہ اپنی قدرت کو بتلاتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے لوگوں تمہاری چاہت نہیں چلے گی، ہم تمام کی چاہت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف لڑکے ہی پیدا ہونے چاہیے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر سب کے سب لڑکے پیدا ہوں گے تو پھر لڑکیوں کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ بولو، ہماری اللہ کی چاہت مصلحت کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، پھر اللہ نے جوڑے بنائے۔ شادی میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کا جوڑا بنتا ہے۔ اگر سب کے سب لڑکے ہو جاتے، بولو مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ سب کے سب مالدار ہو جاتے، بولو دنیا میں کوئی کام کرنے والا ملے گا؟ مزدور ملے گا؟ گھر میں کام کرنے والی ملے گی؟ اپنے گھر کی سیٹھانی کو کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سبھی مالدار ہیں۔ پورے بوجھ کے اندر مان لو 5000 گھرے، 10,000 گھرے، اور سب کے گھروں میں اللہ نے مال دے دیا، اور یہ سیٹ اور ان کی عورتیں بیویاں کیا ہو گئی؟ سیٹھانی۔ اب گھر کا کام جھاڑو دینے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اللہ پاک نے ایسا۔ اچھا، سب کے ماڈل ایک ہی اللہ بنا دیتے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے، 5 کے ماڈل ایک سر کے، جیسے ماروتی کار کے ماڈل، ارے بولو، ایک طریقے سے ہوتے۔
अगर एक बाप के 5 बच्चे और पांचों की मॉडल, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका चलना एक सरीखा हो जाता तो बोलो तुम पहचान सकोगे? पहला बेटा है कि दूसरा है कि तीसरा है, यूसुफ है कि मोहम्मद है कि इब्राहिम है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए लोगो वही है जो इंसानों की मॉडल और इंसानों की सूरतें माँ के पेट में बनाता है। अरे बोलो मुश्किलात हो जाती कि नहीं? अच्छा 5 बच्चे हैं, मॉडल अलग अलग है, लेकिन सबकी आवाज एक जैसी होती। अभी तो कैसा है कि तीसरे नंबर का बेटा बाहर से आया और माँ ने पूछा कौन? मैं तुम्हारा बेटा। तो माँ उसके आवाज से समझ जाती है कि मेरा बेटा इब्राहिम आया। और अगर दूसरा बेटा आया, कौन आया दरवाजे पर? तुम्हारा बेटा। अभी नाम नहीं लिया, बेटे ने नाम नहीं लिया, लेकिन माँ ने आवाज के जरिए से पहचान लिया ये तो मेरा बेटा यूसुफ है। अरे बोलो होता है कि नहीं? अगर सबकी आवाजें एक हो जाती, सारी दुनिया के बसने वाले इंसानों की आवाज एक हो जाती और बेटे की शक्ल में चोर आ जाता और मां समझती कि ये तो मेरा बेटा, आवाज तो ऐसी ज है, अब वो दरवाजा खोलता तो बोलो उसके घर में चोरी हो जाती कि नहीं? अल्लाह पाक ने निजाम फरमाया, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। हमारी चाहते नहीं चलती, हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हो, सब चाहते हैं कि हम मालदार रहे, हर आदमी चाहता है कि सदा बहार जवान रहे। बोलो सब जवान रहते हैं? अरे बोलो 40 साल, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद आदमी क्या हो जाता है 70 साल के बाद? बोलो नहीं यार, अरे बोलो, बुढ़ापा हो जाता। अच्छा इस मजमे में कोई बूढ़ा बैठा है? कोई बूढ़ा है? बोलो। कोई बूढ़ा भी अपने आप को बूढ़ा कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एक चाचा थे, इनकी उम्र 70-72 साल की थी और उनकी अहलिया की उम्र 30-35 साल की थी। एक आदमी इनको मिलने के लिए, कि हाजी साहब आपका काम है, बोले असर के बाद आना घर पे। तो ये गया और घर जाकर उसने कहा यूसुफ चाचा है। यूसुफ भाई की उम्र कितनी थी? 70-72। तो इसने तो बराबर कहा है भाई यूसुफ चाचा है। तो घर में से आवाज आया यहां कोई चाचा बाचा रहता नहीं। तो ये वापस आ गए और फिर यूसुफ भाई को मिले दूसरे दिन। यूसुफ भाई तुमने घर बदल दिया? नहीं भाई, तो कि मैं कल आया था और मैंने बाहर से आवाज लगाई यूसुफ चाचा है, तो घर से आवाज आई कि यहां कोई चाचा बाचा रहता नहीं है। बोले तूने भूल करी। यूसुफ भाई ने क्या कहा? तूने क्या किया? तेरे को क्या कहना चाहिए? यूसुफ भाई क्या कहना चाहिए? बोलो। तू आ जाना, अपनी मुलाकात हो जाएगी। अब ये दूसरे दिन आया असर के बाद और उसने घर जाकर आवाज लगाई यूसुफ भाई है। क्या कहा? तो अंदर से आवाज आई आओ आओ बैठो, ठंडा पियोगे? चाय पियोगे कि ठंडा? तो बाजे लोग होते हैं ना, खाने से पहले ठंडा पिएंगे और खाने के बाद चाय पिएंगे।
اب وہ اکرام ہوا، چائے بھی ہو رہی، ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے، فروٹ بھی ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یوسف بھائی میں کل بھی آیا تھا، کل تو میرے کو گھسنے بھی نہیں دیا اور آج اتنا اکرام ہو گیا. تو یوسف بھائی نے کہا کوئی آدمی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا نہیں اور کوئی عورت اپنے شوہر کو کوئی بوڑھا کہہ دے تو اس کو پسند نہیں کرتی. یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پوری زندگی جوان رہوں، لیکن بولو رہ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے تم کو کمزور پیدا کیا. پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ کمزوری کے بعد ہم نے تم کو طاقت دی. پہلے تو بچہ چل نہیں سکتا ہے اور جوانی میں دوڑتا ہے، 160 اسپیڈ سے دوڑتا ہے. پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے تم کو قوت کے بعد پھر سے کمزور بنایا. تو بولو دنیا میں نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. ہر نبی نے انسانوں کی محنت کا میدان بتلایا، اے لوگو تمہاری محنت کا میدان تمہارا دل ہے. اللہ کی ذات و صفات کو یقین کے ساتھ بٹھاؤ. وہ روزی دینے والا تو کیسا، وہ جاننے والا تو کیسا، وہ سننے والا تو کیسا، وہ دینے والا تو کیسا، وہ پکڑنے والا تو کیسا. اللہ پاک نے کسی علاقے میں اگر زلزلہ آ جاوے تو کیا ہو گیا؟ بولے 30 سیکنڈ کے اندر 5000 آدمی مر گئے. تو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی دینے والا کون ہے؟ اولاد، ذرا زور سے بولو نا، اولاد کا دینے والا کون ہے؟ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ہمارے یہاں گائیں بیسے ہیں نا، ارے بولو بکریاں بھی ہیں نا، اس میں سے دودھ نکال کر ہم پیتے یا پلاتے یا بیچتے ہیں. اب اللہ پاک انسانوں کو کہتا ہے اے لوگو میری قدرت کو پہچانو. چوپایوں میں دیکھ کر تم اللہ کو پہچان لو. چوپایوں کو دیکھ کر، ہاں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا سائغا للشاربین. ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے. اب بکری کو کاٹو گے تو خون بھی نکلے گا اور بکری کو کاٹو گے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ بولو گوبر بھی نکلتا ہے. لیکن اسی بکری کے پیٹ سے دودھ نکالتے ہیں اللہ پاک اور انسانوں کو پلاتے ہیں. نہ گوبر کی گندگی آتی ہے، نہ خون کی رنگت ملتی ہے، خون کا کوئی نشان بھی نہیں ہوتا. کون؟ اللہ پاک پلانے والے ہیں. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تم کو پلاتے ہیں جانوروں کے پیٹ سے، گوبر بھی نہیں اور خون بھی نہیں، اس کے درمیان کے اندر صاف اور شفاف دودھ کو پلانے والا بولو کون ہے؟ اللہ پاک. یخرج الحی من المیت. اللہ پاک اپنے قرآن پاک کے ذریعے سے اپنا تعارف کراتے ہیں. جیسے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو فتلایا اے لوگو ہم جاندار سے بے جان کو پیدا کرتے اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے. دیکھو جاندار مرغی، اس سے انڈا بے جان پیدا ہوگا، اللہ کی قدرت ہے. لیکن یہ تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھئی جاندار ہے تو اس نے پیدا کیا بے جان کو. لیکن ایک مخلوق بے جان ہوئے، انڈا بے جان ہے. انڈا کیا ہے بولو؟ اس میں کوئی روح ہے؟ یہ زیرو نہیں ہے. بے جان مخلوق سے پیدا کرنا جاندار کو، یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. ارے بولو انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ مرغی نے انڈا دیا اور 21 دن اس کے اوپر بیٹھی اور پھر 21 دن کے بعد مرغی کے بچے چوزے پیدا ہو گئے. مرغی وہ تو جاندار ہے، انڈا بے جان ہے.
अंडा बेजान से जानदार का पैदा हो जाना कितनी बड़ी कुदरत है। अच्छा, मैं आपको पूछूं कि दुनिया में मुर्गी पे है, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? क्या है स्कूल पे बोलो, तक बयान करिए। अंडा आया कि मुर्गी? मुर्गा है, मुर्गा मुर्गी बगैर अंडे के कैसे आई? पहले मुर्गा। और अगर तुमको अंडा आया तो मैं पूछूंगा कि बगैर मुर्गी का अंडा कैसे आया? अरे बोलो, एक नजर क्या आता है कि मुर्गी से अंडा निकला, अंडे से मुर्गी निकली, लेकिन सबसे पहले दुनिया में मुर्गी आई, सबसे पहले बकरी आई, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, और इनकी बाई पसली से हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई माँ है? अरे बोलो, बगैर माँ के दुनिया में कोई औलाद आ सकती है? लेकिन अल्लाह पाक ने बतलाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के आए, अल्लाह का एक निजाम है। और सारी दुनिया के इंसान माँ बाप के साथ आते हैं। भाई, किसी का बाप है, किसी की माँ है, इन दोनों के इकट्ठा होने से अल्लाह पाक दुनिया में औलाद अता फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर मुतलक है। वो चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, वो चाहे तो हव्वा को बगैर माँ के पैदा किया, वो चाहे तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। हमारी मेहनत तो अल्लाह की ज़ात और सिफात पर लगे। वो रोजी देने वाला तो कैसा, वो मसाइल के हल करने वाला तो कैसा, वो दुनिया में सुनने वाला तो कैसा। एक माँ अपने 5 बच्चे एक साथ आवाज करे तो माँ कहेगी कि एक एक बात करो, पांचों की बात मैं कैसे सुनूंगी? लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से अगर पूरी दुनिया के जितने जिन्नात, जितने इंसान, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, ये सब के सब अल्लाह के सामने अपनी दरखास्त को मांगे, अपनी अपनी जुबानों में मांगे, कोई मराठी में, कोई गुजराती में, कोई कच्छी में, कोई मेमन में, कोई इंग्लिश में, कोई अरबी में, हर एक की जुबान को सुनने वाला और समझने वाला कौन है? बोलो। सारी दुनिया के तमाम अव्वलीन और तमाम आखिरीन तक और तमाम जिन्नात और इंसान अल्लाह पाक से मांगते चले जावे, और अल्लाह हर एक की जरूरत जितना मांगा उससे डबल टिबल जितना अल्लाह पाक चाहे अल्लाह पाक देना शुरू कर देवे। इंसान मांगने से थकेगा, अल्लाह पाक देने से नहीं थकेंगे। सारी दुनिया के इंसानों को दिया और सारी दुनिया के जिन्नातों को दिया, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे दिया। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी। अगर सुई को समंदर में डाला जावे तो सुई के किनारे पर इतना पानी लगेगा। खुदाए पाक की कसम, पानी समंदर का इतना कम हो सकता है, लेकिन मेरे अल्लाह का खजाना कभी भी कम नहीं होगा। अल्लाह तो अल्लाह है। उस अल्लाह की दावत देने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदि मुज़गा, ए लोगो तुम्हारे बदन में खून का लोथरा है, उस पर तुम मेहनत कर लो। अगर ये सही हो गया तो आंखों का देखना सही, जुबान के बोल सही, कमाइयों के नक्शे सही, और अगर गलत हो गया तो इसकी आंखें गलत देखेगी, इसकी जुबान गलत बोलेगी, इसके पैर गलत चलेंगे। हर नबी की आवाज थी, या युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो तुम्हारी मेहनत का मैदान तो ये कलमा है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये 8 चीजों पर मेहनत कराई। ईमान लाया मैं अल्लाह पर। आमन्तु बिल्लाह किस पर ईमान लाया मैं? बोलो। अल्लाह। व मलाइकती, आसमानी फरिश्तों पर। फरिश्तों का निजाम है, आसमान से हर बारिश के कतरे के साथ अल्लाह पाक एक फरिश्ते को उतारते हैं। जो दाना मुकद्दर का होता है पैदा करना, अल्लाह पाक उसकी फरिश्ते के जरिए से हिफाजत करते हैं, उसकी जड़ों को जमीन में मजबूत करते हैं। फिर सुई
کوپن کو نکالتے ہیں، پھر اس کی حفاظت فرشتہ کرتا ہے، پھر یہ ڈالی بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس پر پھول آ جاتے ہیں، اس کے اوپر پھل آ جاتے ہیں، پھر جس کی مقدر میں دانہ ہوتا ہے، گیہوں کا، جو کا، باجرے کا، جس کی مقدر میں دانہ ہوتا ہے، وہ جہاں رہنے والا ہے اس کے ہول سیل کے گوڈاؤن میں، وہاں سے ریٹیل کے گوڈاؤن میں، وہاں سے اس کے گھر جس کی مقدر کا دانہ ہوتا ہے، پھر اس کی پلیٹ میں جس کی مقدر کا دانہ ہوتا ہے، اور فرشتے کی ڈیوٹی رہتی ہے اس کے منہ تک اس دانے کو پہنچا دے وے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا۔ لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، دائیں اور بائیں اللہ پاک نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی گاڑی میں چلتا ہے اور بال کے برابر بچ گیا، آدمی آ کر کہتا ہے آج تو میں بال بچا۔ ارے تو نہیں بچا، بلکہ بچانے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ حفیظ لطیف قدیم، حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ ساری دنیا، مکے کے لوگ، پورا مکہ مل کر اس بات کی فکر میں تھا کہ نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، لیکن غار سور تک اللہ پاک نے ان کو پہنچا دیا، اور کفار مکہ وہاں تک پہنچے، مکے کے لوگ وہاں تک پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم تو پکڑے جائیں گے، لیکن بولو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر لا تحزن، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولو ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اور جس کی رکھوالی اللہ کر لے وے، بولو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی مار سکتا ہے؟ اس سے کسی چیز کو چھین سکتا ہے؟ حفاظت کرنے والے اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان کی حفاظت تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوتی۔ ایک آدمی اوپر سے گرا، مرنے کی نیت سے گرا، خودکشی کرنے کی نیت سے گرا، لیکن موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو اللہ کے ہاتھ میں۔ نیچے دیکھنے والے جو آدمی 10ویں مالے کی بلڈنگ سے 100-125 فیٹ اوپر سے گرا، تو اوپر سے گرنے والا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ ارے بولو مرنے کی نیت سے گرا اور 100-125 فیٹ کے اوپر سے نیچے کوئی آدمی گرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ اچھا نیچے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور ان کی زبان سے نکلا یہ مر گیا، ابھی مرا نہیں، اوپر سے کودی لگائی مرنے کی نیت سے، اور ابھی آسمان زمین کے بیچ میں اس کا جسم اوپر سے نیچے آنے میں 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 20 سیکنڈ۔ اب اس کے درمیان کے اندر لوگوں کو اتنا یقین ہو گیا، اسباب سے ہونے کا یقین ہو گیا کہ اوپر سے گرنے والا تو مر ہی جائے گا، لیکن حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ اوپر سے گرنے والا ایک آدمی کے کندھے پر گرا، اس کے بوجھ سے نیچے چلنے والا مر گیا، اور اوپر سے گرنے والے کی اللہ نے بولو حفاظت فرمائی۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آپ جو کچھ لے کر آئے وہ انسانوں کے نفع کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دے، دنیا آخرت میں کامیابی دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر فرماوے، تو ہماری زندگی میں جو بھی عمل کریں گے بولو کس کے طریقے سے کریں گے؟ ارے بولو محمد الرسول اللہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ ایک لشکر نکلا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، امیر صاحب نے سب کو جمع کر کے پوچھا، ارے بھائی صاحب کہیں کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنے، سامنے والے کتنے، ہمارے پاس کا اتنے، ان کے پاس کیا؟ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کی مدد کو اتروانے کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا چھوڑ دینا اللہ کی مدد کے رکنے کا ذریعہ ہے۔ تو امیر صاحب نے سب کو جمع کر کے پوچھا، بھائی صاحب بتلا دو، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ اب صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو دیکھا، کھانے کی سنتیں موجود ہے، پینے کی سنتیں موجود ہے، کپڑا پہننے کی سنتیں موجود ہے، شادی بیاہ کی سنتیں، پانی پینے کی کتنی سنت ہے؟ 7۔ مسجد میں داخلے کی سنت ہے، نماز کی 51 سنت ہے، سواری کی سنت ہے، صبح اٹھنے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے۔ ارے بولے سنت ہے کہ نہیں؟ اب صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو دیکھا کہ کھانے کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، پینے کی سنت پر، استنجا کی، جوتے پہننے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، تمام سنتیں برابر ہو رہی ہے۔ ہاں، ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی۔ کتنی چھوٹ گئی؟ میں اور آپ کہہ سکتے؟ ارے بولو کتنی سنتیں چھوٹ رہی؟ امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی، اور ایک سنت کے چھوٹنے پر اللہ کی مدد رک گئی۔ اللہ کی مدد کے اتروانے کے سبب اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور یہاں پر وہ ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی۔ پوچھا کون سی سنت چھوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مسواک والی سنت چھوٹ گئی۔ کون سی بولو؟ ارے بولو سب کے جیب میں مسواک ہے؟ بولو کس کے جیب میں مسواک ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا باقی لوگ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت۔ اس کے حضرت شیخ نے 70 فائدے لکھے۔ کتنے؟ 70 کا معنی 70 گجراتی میں۔ اور سب سے بڑا نفع یہ ہوگا، اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا۔ کیا کرے گا بولو؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا بولو؟ مسواک کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ آج سے پوری زندگی مسواک کے ساتھ وضو کریں گے؟ کیا ملے گا؟ مسواک کے ساتھ وضو کریں گے اور موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کو دنیا سے کتنی بڑی جنت اللہ دے گا؟ ارے بولو 10 گنی بڑی جنت۔ صرف کچھ نہیں، صرف انجار نہیں، صرف بھوج نہیں، صرف گجرات نہیں، صرف ہندوستان نہیں، ایشیا نہیں، ایسے 7 کھنڈ، 7 بر اعظم، اور 2 حصہ پانی کا اور 1 حصہ زمین کا۔ پوری دنیا میں 2 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، اور 7 بر اعظم ہے۔ آسٹریلیا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، ایشیا بھی ہے، یورپ بھی ہے، یہ تمام کھنڈ کہلاتے۔ ایسا ایک نہیں، ایسی ایک دنیا نہیں، بلکہ کتنی دنیا؟ 10 گنی بڑی دنیا۔ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک اللہ پاک اس کو بنائیں گے جو مسواک کا اہتمام کرے گا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہر سنت پر عمل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ زندگی میں بھی ایمان کو باقی رکھے اور موت کے وقت میں بھی اللہ پاک کلمہ نصیب کرے۔
آری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 7 چیزیں ایسی ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے گا اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. بتلاؤں میں آپ کو؟ ارے بولو نا، آپ میری طرف دیکھو. بتلاؤں؟ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ. پہلی ہے ایمان کی شکر گزاری. پہلی ہے، بولو، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمائے. بولو، کبھی شکر گزاری کرتے ہیں؟ دوا کھانے سے بیمار گھر چھوٹ کر آ گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. شادی کے 10 سال کے بعد اولاد آئی، 2 رکعت پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن اتنا بڑا ایمان اللہ پاک نے عطا فرمایا، بولو کبھی 2 رکعت شکرانے کی پڑھتا ہے؟ ایک حاجی صاحب نے کسی کو ٹوپی دی 50 روپے کی، نماز کے لیے آئے، اپنے دوستوں کے ساتھ آیا. وہ حاجی صاحب جنہوں نے ٹوپی دی وہ مسجد میں داخل ہوئے. یہ دوست اپنے دوستوں کو کہتا ہے، دیکھو یہ حاجی صاحب نے میرے کو 50 روپے کی ٹوپی دی. پھر مغرب میں آیا، دوسرے 2-3 دوست ملے، پھر وہ حاجی صاحب نظر آئے تو کیا کہے گا؟ یہ وہ حاجی صاحب ہے نا، انہوں نے میرے کو ٹوپی دی. اپنے دوستوں کو بتلائے گا، بار بار اس کا تذکرہ کرے گا. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے انسان تو کتنا ناشکرا ہے کہ تیرے سر کے اوپر ٹوپی دینے کے لیے اگر کسی نے 50 روپے کی ٹوپی پہنائی ہے تو بار بار اس کے شکرہ کے کلمات کرتا ہے. اپنے حاجی صاحب کے دوستوں کے سامنے تعریف کرتا ہے، جس سر کے اوپر تیرے کو ٹوپی پہنی ہے وہ سر دینے والے اللہ ہے، کیا تو نے اس کی شکر گزاری کی؟ ایمان اللہ نے دیا. کیا میں نے اپنے 2 رکعت پڑھی؟ تو نیت کرو انشاءاللہ 2 رکعت پڑھیں گے. پڑھو گے؟ کون کون پڑھے گا؟ اچھا ایک مرتبہ کہو الحمدللہ. اے اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ایمان کی شکر گزاری کریں گے، اللہ موت کے وقت میں کیا نصیب کرے گا؟ ارے بولو، کلمہ. دوسرا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا پڑھتے رہے. جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ موت کے وقت میں بولو کلمہ نصیب کرے گا. تیسرا یہ مسواک کا اہتمام. چوتھا اذان کے بعد کی دعا. پانچواں نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا. چھٹا نماز کا اہتمام کرنا. اور ساتواں نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ 7 ہوئے. ایمان کی شکر گزاری، ربنا لا تزغ قلوبنا والی دعا، یہ مسواک کا اہتمام، اذان کے بعد کی دعا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری، نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا اور نماز کا اہتمام کرنا. یہ 7 چیزیں بزرگوں نے لکھی ہے کہ آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا. ارے بولو، سب کو یاد ہے؟ ارے بولو، کون سی دعا ہے؟ اگر آدمی اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے گا اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. ماں باپ کی فرما برداری. ماں باپ کی کیا کریں گے؟ آتا ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا. صحابہ ان کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. قرائن سے معلوم پڑ گیا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے سامنے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلاوے اور ہم تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دے. تو ماں نے کہا نہیں، میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالو گے؟
تو بولے تو اس کو معاف کر دے ورنہ یہ جہنم میں جائے گا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ماں نے معاف کر دیا اور مرنے والوں کو کلمہ نصیب ہو گیا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کو اللہ پاک کہاں لے جائیں گے؟ بولو، جنت میں لے جائیں گے۔ ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ڈائریکٹ قبول ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں۔ جب جوان تھے تو ہمارے نخرے باپ باپ نے اٹھائے، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بولو بچپن اور پچپن دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اب بڑے ہونے کے بعد بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب جوان بچے، پہلے یہ چھوٹا بچہ تھا اب جوان ہو گئے، اب تھوڑی تھوڑی دیر میں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے بولو، ہوتا ہے؟ آپ کے کش میں ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک باپ جوان ہے اور بچہ چھوٹا ہے۔ بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ ابا نے کہا کوا۔ پھر بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھنے لگا ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کوا ہے۔ یہ پوچھتا چلا گیا اور باپ محبت سے جواب دیتا گیا۔ 25 مرتبہ پوچھا۔ کتنی مرتبہ؟ بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ 25 مرتبہ پوچھا، اور 25 مرتبہ باپ نے بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا بیٹے یہ کوا ہے۔ اب یہ 5 سال کا بچہ 25 سال کا ہو گیا، اور 25 سال کا باپ 25-30 سال کا باپ 50-60 سال کا ہو گیا۔ اب وہی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور باپ نے بڑھاپے میں بچپن اور پچپن برابر ہو جاتے ہیں۔ اب بڑھاپے کے اندر باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ اب بچے نے جواب دیا کہ ابا کوا ہے۔ پھر وہ بھول گیا باپ۔ بچپن میں جیسے بچہ بھول جاتا ہے، ایسے پچپن میں بھی آدمی بولو بھول جاتا۔ پھر دوسری مرتبہ باپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے۔ فرق محسوس ہوا، آواز میں تلخی آنے شروع ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، باپ نے اپنے جوان بیٹے کو پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا نا ایک مرتبہ کوا ہے۔ اب اس کا پاور کیا ہوتا ہے بولو؟ اب وہ گرم ہونا شروع ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ جب باپ نے پوچھا تو بیٹے نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ باپ اپنے گھر میں گیا اور وہ ڈائری لے کر آیا، بیٹے آج سے 30 سال پہلے جب تو چھوٹا تھا 5 سال کا تھا اور میں 25-30 سال کا تھا اور میں یہیں بیٹھا تھا اور تو نے میرے کو 25 مرتبہ پوچھا کہ بیٹے یہ ابا یہ کیا ہے، تو میں نے 25 مرتبہ تیرے کو سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں نے جواب دے کر یوں کہا بیٹے یہ کوا ہے، اور آج میں تیسری چوتھی مرتبہ پوچھتا ہوں تو گرم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو کیا کریں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں
انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، خود گیلے میں سو کر ہم کو سوکھے میں سلایا، خود بھوکے رہ کر ہم کو کھانا کھلایا، انگلی پکڑ کر ہم کو چلایا۔ آپ کا جینا اب ہمارے لیے جینا ہو گیا، اپنی جینے کی تمنا کو ختم کر دیا۔ اب جو کچھ ہے اولاد کے لیے ہے، لیکن آج جب جوان ہو گیا، جب پیروں میں طاقت آ گئی، 2 پیسے آ گئے، تو پھر یہ باپ کے ساتھ تیور بدل کر بات کرتا ہے۔ ایک حدیث سناؤ، ارے بولو سناؤ۔ دنیا میں اگر کسی عمل کا بدلہ فوراً آتا ہے تو جیسے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کریں گے، ایسے ہماری اولاد ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ ایک آدمی اپنے باپ کو پانی میں لے کر اس کو ڈبونے کے لیے گیا۔ کس کو؟ ارے بولو، باپ کو۔ کون؟ بیٹا، کہ جس کی برکت سے یہ دنیا میں وجود میں آیا اور جس کی برکت سے یہ پیدا ہوا۔ اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ ابا کو پانی میں ڈال دو تاکہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب باپ کو پھینکنے کے لیے گیا تو باپ نے کہا بیٹے تھوڑا اور آگے لے جا، جہاں زیادہ پانی ہے۔ بیٹے کو تعجب ہوا، ابا میں تم کو پانی میں گرانے کے لیے آیا اور تم کو تیرنے نہیں آتا اور تھوڑی دیر کے اندر تم مر جاؤ گے، اور تم میرے کو یوں کہتے ہیں کہ بیٹے تھوڑا اور آگے لے جانے، ذرا گہرا پانی ہے، ایسا کیوں؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹے میں نے بھی اپنے ابا کو وہاں جا کر پھینکا تھا۔ اپنے ابا کو کیا کیا تھا؟ میں نے پانی میں گرا دیا تھا، تو میرا بیٹا بھی میرے کو گرائے گا۔ یوں آتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی عمل کا فوراً بدلہ جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گی۔ اگر ہم ماں باپ کو گالی دیں گے تو ہمارے بیٹے، بولو ارے بولو، ہم کو کیا دیں گے؟ اگر ماں باپ کی پٹائی کریں گے تو ہماری اولادیں، اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، ماں باپ کو نام سے نہ پکارو، ماں باپ کے آگے نہ چلو، جائز امور میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، یہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ قرآن نے اللہ کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے وہ صحابی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کی کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال دے، بولے نہیں تو اچھا تو راضی ہو جا، ورنہ تو جہنم کی آگ میں سلگے۔ اذان کے بعد کی دعا، نماز کا اہتمام کرنا۔ کس کا اہتمام کرنا؟ آج ابھی کارگزاری کے اندر پوچھا تو باجے مسجد والوں نے کہا ہمارے علاقے میں 2% نماز ہے۔ کتنی؟ باجے علاقوں میں 25%، باجے علاقوں میں 30 ہے، اور بعض مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں 2% نمازی ہے۔ ارے بولو آنکھیں کس نے دی؟ بولو ارے بولو، جب زور سے بولو۔ زبان کس نے دی؟ ہضم کرنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ رات دن کا نظام کون چلاتا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم بغاوت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، ہمارے پاس نماز کا موقع نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ 100% نماز کو زندہ کریں گے۔ ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں ایسی محنت کریں گے کہ کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے۔ نماز کا چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی،
اور مسلمان آنکھوں سے دیکھتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا, زبان سے بولتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا, پیروں سے چلتا ہے اس کے پیر گھساتے نہیں. ایسی ایسی نعمت اللہ پاک نے دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسلمان نماز کے بغیر زندگی کو گزارے. نیت کرو انشاءاللہ 100% نماز کو زندہ کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ کرو گے محنت. آئندہ سال اجتماع میں اللہ توفیق دے اور آئیں گے تو پھر آپ ایسی بستیوں بتلانا کہ ہمارے یہاں 25% تھا اور 50 100 200 مکان تھے, 400 بالغ مرد ہے. ہم نے ایسی محنت کی, ہمارے یہاں فجر کی نماز میں پورا نماز آتا ہے. جو بستی جو مسجد آباد ہوگی اللہ اس بستی کو آباد کریں گے, اور جو بستی ویران ہوگی, جو مسجد ویران ہوگی, اللہ اس بستی کو بھی ویران کرے گا. مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی عمر کی ہو جاوے اس کو نماز کا حکم کرو, اور 10 سال کی عمر کی ہو جاوے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. نماز کتنے سال میں فرض ہوگی؟ 15 سال میں. کتنے سال میں؟ اور بچہ بھی 7 سال کا ہے, 8 سال باقی. لیکن تربیت کا نظام کہ ابھی سے بچپن سے نمازی بننے کی عادت پڑ گئی تو یہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا. 7 سال کی عمر سے اس کو کہا نمازی بناؤ. 10 سال کی عمر کے اندر اگر نماز نہ پڑھے تو کبھی کبھی تنبیہ کے طور پر تھوڑی پٹائی بھی کر لو. کھانا بند کر دو, بیٹے آج روپے نہیں ملیں گے تیرے کو, کھانا نہیں ملے گا. نمازی تو بنانے کی ضرورت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% نماز زندہ تھی. نابینا آنکھوں سے دکھتا نہیں, لیکن وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے. منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں کلمہ نہیں اترا, لیکن وہ بھی بعد جماعت نماز پڑھتے تھے. اکیلے جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں تھی. کیا بات تھی؟ ایک عمومی ماحول بنا تھا. پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان سے اگر مدد کو اتروانا ہے تو نماز اور صبر کا معنی روزہ, نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ. تمام خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ مال, دولت, تندرستی, بچوں کا رشتہ, بیماری کا دور ہونا, صحت کا آ جانا, چین سکون امن و امان کا قائم ہو جانا, یہ سب خزانے اللہ کے پاس ہے. اور اس کی چابی نماز کی شکل میں اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمائی. جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا صحابہ کرام 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہتے تھے. میں آپ کو پوچھوں, اگر کوئی آدمی مر جاوے, انسان ہو یا جانور ہو, بولو دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو. قیامت کے دن تو ہوگا, لیکن دنیا میں نہیں ہو سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ماں اور بیٹا دونوں کے دونوں اسلام میں نئے مسلمان ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کو, جو آنے والی مستورات تھی, اس کو مستورات کے سپرد کیا, ان کو دین ایمان سکھلاؤ. اور جو بیٹا تھا ان کو صحابہ کے سپرد کیا, اب اس بچے کو تم سکھلاؤ. تھوڑے دن ہو گئے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس کو غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, جنازہ تیار کر لیا. اب کسی نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, اے اللہ کے نبی, وہ جو چند دن پہلے ماں اور بیٹے آئے تھے نا, اس میں سے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ہم نے کفن دے دیا, ہم نے غسل دے دیا, ہم نے جنازہ تیار کر لیا. آپ تشریف لائیے, جنازے کی نماز پڑھائے تاکہ ہم اس کو دفن کر دیں. اب دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ان کی ماں کو خبر دی, ان کی والدہ کو تم نے خبر دی؟ بولے نہیں. جاؤ پہلے ماں کو خبر دو. جیسے ہی ماں کو خبر ہوئی, ماں دوری ہوئی آئی اور ان کو کہا تم میرے بچے کو چھوڑ دو, میرے سپرد کر دو.
ارے بھائی جب تک کہ والی اجازت نہ دے، بولو جنازے کی نماز کوئی آدمی پڑھا سکتا ہے؟ تو ماں نے جب نہ کہہ دیا کہ تم میرے بچوں کو چھوڑ دو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے کہ جب انہوں نے ہم کو نہ کہہ دیا، اب یہ عورت اکیلی کیسے جنازے کو اٹھائے گی، اکیلی کیسی جنازے کی نماز پڑھے گی، اکیلی کیسے اس کو قبر میں دفن کرے گی؟ لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا بولو؟ اللہ کے ساتھ۔ اس نے فضائل ذکر سنا تھا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کا تعلق بڑھے گا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، کرتی تھی، وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتی تھی، وہ آن لائن میں اللہ کے ساتھ تھی۔ آن لائن میں کس کے ساتھ تھی؟ ہم آن لائن میں کہاں ہوتے ہیں؟ ارے بولو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ جیسے رابعہ بصریہ عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، دعا کر کے اب کچن میں آئی کہ بھئی کھانا پکاؤ، شوہر اور بچوں کے لیے کھانا پکانا ہے، تو کچن میں گئی تو پیاز موجود نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا بولو؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ باجوں کا تعلق ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا نام لے دینا، میرے سے فون کرا دینا۔ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کلیکٹر، کسی صاحب سے آپ کو کام کرانا ہو اور ان کا کوئی کے ساتھ تعلق ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یا تو میرا نام دے دینا یا میرے سے بات کرا دینا۔ تو رابعہ بصریہ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاوے تو ساری چیزیں بولو۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، آج کے دن جس کو جو چاہیے میری ملک میں سے ہاتھ رکھ دو۔ کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے جائیداد پر، کسی نے دکان پر۔ ایک باندی تھی، اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کیسی بیوقوف باندی، ارے آج تو لینے کا دن تھا۔ بادشاہ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے جہاں آپ ہاتھ رکھ دو گے وہ مالک تم بن جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ایسی بیوقوف باندی، اور آپ زیادہ محبت کرتے، آپ اس کی بات زیادہ سنتے۔ بیوقوف نہیں تھی۔ اس کو پوچھا کہ باندی تو نے ایسا بیوقوفی والا عمل کیوں کیا؟ آج تو سونا چاندی پر ہاتھ رکھ دیتا، تیرا ہو جاتا، خزانے پر، پیسے پر، ڈالر پر، روپے پر، یورو پر، کرنسی پر، جس پر تیرا ہاتھ رہ جاتا اس کا تو مالک بن جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب بادشاہ کی ملک میں ہے، سونا بھی، چاندی بھی، روپے بھی، پلاٹ بھی، دکان بھی۔ ارے میں نے بادشاہ کے سر پر اس لیے ہاتھ رکھ دیا کہ اگر بادشاہ میرے ہو گئے تو بادشاہ کے ماتحتی میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی کس کی ہو جائے گی؟ ارے بولو، میری ہو جائے گی۔ بیوقوف نہیں تھا۔ تو اس عورت کا، رابعہ بصریہ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اس کو پیاز کی ضرورت تھی، دلوں کے بھید کو جاننے والا تو اللہ ہے، اس کی ضرورت پیاز کی تھی، اس کو جاننے والا بولو کون ہے؟ اللہ۔ اوپر سے ایک پرندہ گزرا جس کی چونچ میں پیاز تھی، اور اوپر سے اس نے پیاز کو پھینکا تو رابعہ بصریہ کے دامن میں آ کر پیاز گری اور اللہ پاک نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ کس کے ساتھ آن لائن میں چلتی تھی؟ ارے بولو، ہمارا اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور روزانہ مانگنا ہے تو ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ ارے بولو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر مانگنا ہے تو ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگیں گے۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے بولو اللہ اس کی مانگوں کو پوری کرتے ہیں۔ قرآن میں ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھ سے مانگو تمہاری مانگیں ہم پوری کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری مانگیں پوری کرو۔
ارے ہماری مانگیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک کا بچہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اب اس کی کوئی امید نہیں ہے, جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ, تمہاری انتم کریا زمزم پلا دو, کچھ پڑھنا جو بھی. تو یہ بچہ گھر لائے. ایک ہی چھت میں ماں بھی رہتی ہے, بیٹا دوسرا رہتا ہے, باپ بھی رہتا ہے. باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے چھوٹا بھیا کا انتقال ہو جاوے تو تو قبر کھدا دینا, میں ایک کفن لے کر آ جاؤں گا, کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا. ڈاکٹر کی بات پر تو یقین ہے, ڈاکٹر کی بات پر, لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں. لیکن ماں کو یقین ہے نماز پر, ماں کو یقین ہے اعمال پر. ماں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات, پھر دعا, پھر صلاۃ الحاجات, پھر دعا, پھر صلاۃ الحاجات. ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں. بیٹا انتظار میں ہے کہ میں قبر کھود کے آؤں, بڑا بیٹا. باپ انتظار میں ہے کہ مرے گا تو کیا لے کر آؤں گا؟ کفن. اور ماں کو یقین ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد اترواؤ. جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو کس سے بات کریں گے؟ اللہ سے بات. اب ماں نماز پڑھ کے کہنے لگی اے اللہ موت اور حیات تو تیرے ہاتھ میں, زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں. اے مالک تو قادر مطلق ہے. ڈاکٹر بھلے نہ کہہ دے وے, باپ اور بڑا بھائی بھلے کفن اور قبر کی کھودنے کی تیاری کا انتظار میں ہے, لیکن مالک تو تو قادر مطلق ہے, تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا, آج بھی کر سکتا ہے. ماں کی دعا, ماں کا رونا. امن یجیب المضطر اذا دعا, اللہ پاک قرآن پاک کے اندر سوال کرتے ہیں, ارے بھائی بولو کون ہے جو مضطر اور بے قرار کی دعا کو, پکار کو سننے والا؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے. ماں کی پکار کو اللہ نے سن لیا. ماں کی بے چینی, ماں کے اندر کی دل کی دعا, اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. ہماری مانگے چشمے ٹوٹ جاوے, یعنی اگر جوتے یا سلیپر کی پٹی ٹوٹ جاوے تو بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے. اور جنت الفردوس بھی بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں. اب ماں کی دعا کی برکت سے وہ بچہ آنکھ کھولنے لگا. ماں نے 2-4 قطرے پانی کے ڈالے تو اس کو نگل لیا. تھوڑے 1-2 دن ہو گئے کہ وہ بیٹھ گیا, وہ کھانا شروع کر دیا. تھوڑے دن ہوئے کہ وہ چلنا لگا. تھوڑے دن ہو گئے تو بیماری دور ہو گئی. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اس کا بھروسہ اللہ پر تھا. ماں کا یقین کس پر تھا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے. تو نماز ایسی طاقتور چیز ہے کہ ناممکن چیز, ایک آدمی مر جاوے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن چیز کو اللہ ممکن کر دیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان سے مدد کو اتروانی ہے تو نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماں اور بیٹا جو نئے داخل ہوئے تھے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, جنازہ تیار ہے, اور ماں کو اطلاع دی تو ماں کر کہنے لگی تم سب میرے بیٹے کو چھوڑ دو. انس ابن مالک یا اور صحابی دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے, یہ ماں کیسے جنازے کو اٹھائے گی, کیسے جنازے کی نماز پڑھے گی, کیسے قبر میں رکھے گی. لیکن اس کی یہ نیت نہیں تھی, وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق تھا. اس نے اللہ سے کہنا شروع کیا اے اللہ ہم نئے اسلام میں داخل ہوئے, اے اللہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کریں گے. دیکھا نے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا, اللہ کے راستے میں گئے تبلیغ میں اور کوئی نقصان ہو گیا تو آدمی دیکھا نا جماعت میں گیا اس کے لیے,
حالانکہ نقصان تو مقدر کھاتا. اے اللہ, لوگ تانا دیں گے, اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا. آج بھی تو قادر مطلق ہے. کس سے کہہ رہے ہیں بولو؟ نماز کے ذریعے سے اللہ سے کہہ رہے ہیں. کہنے لگے کہ اللہ پاک نے اس بچے کو زندہ کر دیا. کیا کر دیا؟ صحابہ کہنے لگے جس بچے کو ہم نے صبح میں غسل دیا, شام کو اسی بچے کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا. یہ واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے. تو نماز کی برکت سے اللہ پاک مسائل کو حل کریں گے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم ایمان اور نماز پر محنت کر لیں, ایمان اور نماز پر محنت کر لیں, اور علم اور ذکر کی روشنی میں چلے, تحقیقات کا جذبہ آ جاوے. میرا اللہ کا حکم کیا ہے, تاجر تجارت میں, ملازمت میں, کھیتی باڑی کرنے والا, مزدوری کرنے والا, شادی کرنے والا, جو بھی دنیا میں عمل کرے, میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اس کو معلوم کرے, اس کا علم حاصل کرے, پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ذکر ہے. اور چوتھا نمبر اکرام مسلم, حق والوں کا حق ادا کرنا. کس کا حق ادا کریں گے بولو؟ اللہ کا حق ہے. اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے آپ کی تعظیم کرنا, آپ کے اوپر درود شریف پہنچانا, اور آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا, اور آپ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا. ماں باپ کا حق میں نے گنایا, پڑوسی کا حق ہے, جانوروں تک کا حق ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ آیا, اونٹ نے اپنی زبان میں شکایت کی. آپ تو رحمت للعالمین ہے, تمام کی زبان کو سمجھنے والے. آپ نے ان کے مالک کو بلایا, اونٹ کے مالک کو, اور یوں کہا, یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے, تم مزدوری زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانا چارہ پانی کم دیتے. جانوروں کا, پڑوسی کا حق ہے. عبداللہ ابن عباس کے سامنے ایک یہودی پڑوسی تھا. آپ کے گھر کوئی بھی کھانا بنتا تھا, پہلے اس کے وہاں پہنچاتا تھا. اپنے گھر آ کر پوچھتے تھے کیا تم نے کھانا پہنچایا؟ پڑوسی کا حق. بچوں کا حق کیا حق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, علموہن الدین, بیوی بچوں کو دین سکھلاؤ. ان کی نماز, ان کی دعائے قنوت, ان کی اتحیات, غسل کے اور وضو کے فرائض سنو تو صحیح. یہ صرف کھانا پکانے کے لیے اور گھر میں برتن صاف کرنے کے لیے اور جھاڑو دینے کے لیے اور تمہاری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نہیں آئی. اب تمہاری ذمہ داری ہے, تم ان کو دین سکھاؤ, ان کو کلمہ سکھاؤ, یہ ان کا حق ہے. اور قرآن نے بتلایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مال کی بنیاد کے اوپر جہنم کی آگ سے بچے گا آدمی؟ ارے بولو. عہدے کی بنیاد پر, ڈگری کی بنیاد پر, ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں. ان کو دین محمدی سکھلانا پڑے گا. ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں پوری زندگی, پیدائش سے موت تک کی زندگی ان کو سکھلانی پڑے گی. اور پانچواں نمبر یوں کہتے ہیں اخلاص نیت. جو بھی عمل کرے کس کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے؟ ارے بولو. اجتماع میں کیوں آئے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بچے کو حافظ عالم کیوں بناتے ہیں؟ کسی کو صدقہ خیرات کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو پانی کا گلاس کیوں پلاتے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہر عمل کے شروع میں اپنی نیت کو صحیح کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتا ہوں. عمل کے دوران میں اپنی نیت کو ٹٹولے, یہ میرا عمل کس کے لیے ہو رہا ہے. اگر دل سے آواز آوے یہ کس کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا, تو اخلاص ہے. اور اگر دل سے آوے لوگ میرے کو بڑھا کے, لوگوں کے درمیان میری شہرت عزت ہو جاوے, تو اللہ کہاں رہے؟ تو درمیان میں ٹٹولے. اور کسی عمل کے آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر, اپنی نیت کو ناقص قرار دے, بھائی جیسا اللہ کو راضی کرنا چاہیے ایسی میں نے تو نیت نہیں کی.
सीखने की जरूरत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते थे, आपके पैरे मुबारक में वरम आ जाता था और कुरान ने यूं फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना के अंदर हमने तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए। आप पूरी रात इबादत करते थे, पैरे मुबारक में वरम आ जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मा अबदना का हक का इबादती, जैसी इबादत अल्लाह की करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत का हक मैंने अदा नहीं। तो मैंने और आपने कर लिया। अरे बोलो, तो मैं आपको तस्करा करता था 7 चीजें जिस पर अल्लाह पाक खात्मा क्या करेंगे, बोलो। इस पर वो सहाबी का मैंने आपको किस्सा सुना। फिर जो नमाज की पाबंदी करे, फरिश्ता हाजिरी लेता है, क्या करता है, बोलो। ये फजर में थे, यस, दोपहर में, जोहर में थे, असर में थे, तो ये टिकी खड़े की करता है। फिर मौत के वक्त के अंदर जो आदमी नमाज का पाबंद होता है, मौत के वक्त के अंदर फरिश्ता आता है और एक तरफ शैतान जो ईमान का डाकू, वो आकर ईमान को सल्ब करने की कोशिश करता है। ये बगैर कलमे के दुनिया से रुखसत हो जावे, वो तो कसम खाकर आया है, ला क़ुदन्नका सिरातकल मुस्तकीम, मैं तो सीधे रास्ते पर बैठूंगा, और जो दरमियान में हिदायत की राहों पर चलेगा, जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो कलमे की हिफाजत का काम करेगा, मैं उससे कलमे को छीन लूंगा। ये कोशिश करता है कि उसको बगैर कलमे से दुनिया से रुखसत कर देवे। लेकिन जो आदमी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, फरिश्ता जो हाजिरी लेने वाला होता है, वो शैतान आखिरी वक्त में आकर शैतान को धक्का मारकर कहता है, इस मुसलमान मरने वालों से कलमा पढ़ ले, ये तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। और इसका कलमे के साथ दुनिया से रुखसत हो जाना, दुनिया से कितनी बड़ी जन्नत का मालिक बनेगा। अरे बोलो, 10 गुनी। मैंने आपको सुना है ना, एक एशिया नहीं, एक हिंदुस्तान नहीं, ऐसे 7 बर्रे आजम। और फिर अल्लाह पाक क्या देंगे, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो उसके अंदर के जज्बात होंगे वो तमाम जज्बात अल्लाह पाक पूरे करेंगे। उसको जो कमरा और महल मिलेगा, ये सोने और चांदी की ईंटें होगी, ये दुनिया की मट्टी की ईंटें नहीं होगी। एक ईंट सोने की, एक ईंट बोलो। अच्छा, दुनिया में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम हॉल, अरे बोलो, यही होता है ना। अल्लाह पाक इसको जो मकान जन्नत का अता फरमाएंगे, जिसमें 70,000 कमरे होंगे। कितने बेडरूम होंगे? 1,000, 2,000, 70,000, कितने? अच्छा, दुनिया में एक रूम में कितने दरवाजे होते? अरे बोलो, 1 या कभी 2, इससे ज्यादा होते हैं। अल्लाह पाक हर कमरे में 70,000 दरवाजे लगाएगा। कितना लगाएगा? 70,000 दरवाजे। अच्छा, हर दुनिया में खादिम कितने होते हैं? अगर कोई मालदार है तो उसके घर में एक चौकीदार होगा, एक चाय लाने वाला होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। अरे बोलो, इससे ज्यादा होंगे। अल्लाह पाक जन्नती को 70,000, 80,000 खादिम देगा। कितना? 80,000। और हर दरवाजे पर फरिश्ता उसका इस्तेकबाल करेगा। अल्लाह पाक का एक निजाम है। अच्छा, दुनिया में एक प्लेट खाना खाया, दूसरी प्लेट खाई, आदमी का पेट भर जाएगा। जन्नत में 80,000 खादिम होंगे और हर एक के हाथ में 4-4 प्लेटें। 80,000 गुणिया 4 कितने हुए? 3,20,000। 3,20,000। 3,20,000 प्लेटें ये जन्नती एक साथ खाना खा लेगा। अच्छा, दुनिया में एक डिश होगी, उसमें टेस्ट एक होगा, कलर भी, खुशबू भी। जन्नत की जो डिश होगी, इसमें 70 कलर होंगे। कितने? 70 टेस्ट होंगे और 70 खुशबुएं होंगी।
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے جو تمہاری اندر کی چاہت ہوگی مچھلی اوپر آئے گی. بھونی ہوئی کھاؤ گے کہ تلی ہوئی؟ یہ آدمی کہے گا تلی ہوئی، تو اس کو تلنے کا انتظار کرنا پڑے گا. ارے بولو، اسی وقت میں تلی ہوئی آ گئی، اس نے چاہا بھونی ہوئی آ جائے گی. ہر ایک کی عمر 33 سال کی ہوگی. کیسی ہوگی؟ آدم علیہ السلام جتنا لمبا قد ہوگا، یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر 33 سال کی ہوگی. داؤد علیہ السلام جیسی آواز ہوگی. پوری زندگی جوانی میں، اور 100 سال کی جنت ہوگی. ارے بولو، 1000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 500 کروڑ سال، 500 ارب سال؟ نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ پاک جنتی اور جہنمی کے درمیان کے اندر موت کو میڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیں گے، اور پھر اللہ پاک کہیں گے او جنت میں رہنے والوں، اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی تم کو نکالا نہیں جائے گا. ایسی پاکیزہ زندگی اللہ پاک نے دنیا میں اس لیے ہمیں دی ہے تاکہ اس پر اللہ کے احکامات پر، پیارے نبی کے طریقے پر، دین ایمان پر، اللہ کے دین کی محنت کا کام کر کے ساری دنیا میں اللہ نے جو محنت کی نعمت دی ہے اس محنت کی نعمت کو صحیح لگاوے. مال لگے جان پر، جان لگے مال پر، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اچھا، دنیا کماتے کماتے آدمی کیا سمجھتا ہے میں 10-20 بیگھا، 200-500 ایکڑ، 5-25 فارم ہاؤس، 2-5 مکان، اس کا مالک بن گا. لیکن اگر محنت ہم نے دکان پر، مکان پر، فیکٹری پر، زمین پر اور دنیا کی چیزوں پر کی تو اس سے ہم کو کیا نفع؟ غریب کتنی روٹی کھاتا ہے؟ ارے ایک وقت میں کتنی کھاتا ہے؟ ارے بولو نہیں، 2 روٹی 3 روٹی. تو مالدار 10 کھاتا ہے. ارے بولو، اتنا ہی کھائے گا، بلکہ اس سے کم کھائے گا. اچھا، غریب کتنے پلنگ پر سوتا ہے؟ 3/6، 3/7. تو مالدار 30/70. غریب کتنے جوڑے پہنتا ہے ایک وقت میں؟ تو مالدار 50 جوڑے پہنتا ہے. نہیں، یہ جو نعمت محنت کی اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا اللہ پاک نے ہم تمام کو ایک محنت کی نعمت عطا فرمائی جس سے اپنے آپ کو بناوے، اپنی نماز کو بناوے، اپنے ایمان کو بناوے، اپنی آخرت کو بناوے، اپنی بیوی بچوں کو بناوے. کیسا بناوے؟ جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں. مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کی شادی کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمان مخلوق کا حق کیسے ادا کرے؟ ہر ایک کی خدمت کرے، ہر ایک کی سیوا کرے، ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. ہماری زندگی عام انسانوں کا بھلا چاہنے والی ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے کیا ملے گا؟ تو ہماری قبر بنے گی. اس دنیا پر محنت کرنے سے، دنیا کی زندگی محنت کو صحیح ٹھکانے پر لگانے سے ہماری ہزاروں سال کی قبر کی زندگی بنے گی. پلسرات ہمارے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے، اور مزے ہی مزے ہیں. پھر اللہ کا دیدار کریں گے. ارے بولو، کس کا دیدار کریں گے؟ پورا ایک میدان ہوگا، چاندی کی، سونے کی، ہیرے کی، موتی کی کرسیاں ہوتی ہیں نا، وی آئی پی لوگوں کی کرسیاں الگ، وی آئی پی کی اس سے بھی اچھی، عام لوگوں کی کرسی، اللہ پاک کرسی میدان میں. پھر آسمان سے خوشبو کی بارش آئے گی. کس کی بارش؟ اور الگ الگ خوشبو. پھر اللہ پاک کا دیدار ہوگا. جیسے آدمی سورج اور چاند کو دیکھتا ہے، ایسے ہر جنتی اللہ کا دیدار کرے گا.
बाजों के हफ्ते में 1 मर्तबा, बाजों को हफ्ते में 2 मर्तबा, बाजों को 1 दिन में 1 मर्तबा, और बाजों को सुबह शाम अल्लाह का दीदार मिलेगा, जन्नत की जिंदगी। अल्लाह पाक ने एक मौका अता फरमाया। मैं और आप अब तक जो हो गया, हमने दावत और तबलीग की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया, वरना इस मेहनत के जरिए से हिदायत लेते, अल्लाह का ताल्लुक लेते, नमाज को बनाते, आखिरत की फिक्र आ जाती तो दुनिया की जिंदगी भी बनती रहेगी, अल्लाह आखिरत की जिंदगी को बनाते रहेंगे। मैं और आप तौबा कर लेवे, आज इस मजलिस में बैठकर ऐ अल्लाह तूने इज्तिमा में पहुंचाया और तूने दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। अब मैं दुआ करता हूँ, मैं नियत करता हूँ, ऐ अल्लाह इस दावत की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊंगा। नियत करो इंशाल्लाह हम सब इस दावत की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे इंशाल्लाह। अरे बनाओगे, उसके लिए ये मेहनत है। ये जो 4 महीने और चिल्ला, ये अंधाधुन नहीं है। अब देखो 1 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों की जिंदगी अल्लाह ने बनाई है। जो चलेगा उसकी जिंदगी अल्लाह बनाएंगे। मैं और आप चलेंगे, अल्लाह मेरी तुम्हारी जिंदगी बनेगी, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। तो हमारे मौलाना उमर साहब फरमाया करते थे, इस दावत की मेहनत की ABCD और अलीफ बात आसा, ये 4 महीने हैं। नियत करो इंशाल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे। लगाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन नियत करता है लगाएंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खूब कबूल